الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، وقال اللہ تعالی وارکعوا مع الراکعین، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العظیم۔ رمضان اور قرآن کے سلسلے میں نماز تک بات پہنچی تھی، زکوٰۃ کی کچھ باتیں کی تھیں، وہ مزید بھی ہوں گی۔ تو اس سلسلے میں کہ رمضان المبارک کے بالکل آخری دن چل رہے ہیں، اس میں ہم نے گزارش کی تھی کہ رمضان میں ہر عبادت کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور فرض کا درجہ 70 فردوں کے برابر ہے۔ تو ہمارے تمام قارئین جن کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی لوٹانے کی کوشش کریں، اور جب یہ نظام کا سسٹم ہے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں مسجد نبوی کی تعمیر کرائی تھی، اور باقاعدہ اس کے لیے پھر اذان کا طریقہ بنایا گیا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ یوں روایتیں آتی ہیں کہ اذان دی گئی اور وہ اذان کے لیے حضرت بلال کو منتخب کیا گیا، اور وہ بلال اذان دیا کرتے تھے مدینے میں جب تک رہے، اور پھر ہر نماز کے ٹائم میں اذان دی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور پھر نماز کے لیے باقاعدہ وضو کا سسٹم بھی حضرت جبرائیل نے آ کے نبی پاک کو بتا دیا تھا۔ نماز کو قائم کرنے کا کہ 2 رکعت کیسے پڑھی جاتی ہیں پڑھ کے دکھائی تھیں، آپ نے پھر سب کو بتا دیا کہ یوں پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور پھر جماعت کے لیے آپ نے فرمایا یہ فرض ہیں اور اس سے پہلے یہ سنتیں ہیں، وہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ مؤکدہ ہیں اور یہ غیر مؤکدہ ہیں، یہ نوافل ہیں، اس کی ترتیب بتا دی گئی۔ تو اس لیے تعلیم کتاب پیغمبر کے ذمہ تھا، وہ اپنی طرف سے کچھ چیز متعین بندے نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے باقاعدہ یہ بنایا گیا کہ امامت ایک وہ بندہ کرے جس کو قرآن مجید کی تعلیم اچھی طرح آتی ہو اور وہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہو، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ حافظ قرآن ہو وہ اس کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے گا، پھر ان سب میں سب حافظ ہوں، ان میں سے جو زیادہ بزرگ ہو اس کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ گویا کہ نماز کا سسٹم ہمارا معاشرتی سسٹم کی طرح قائم کیا جا رہا ہے کہ علم والا بندہ اور بزرگی والا بندہ وہ قائد اور لیڈنگ کرے گا، اور باقاعدہ صف کی دونوں سائڈوں کو برابر رکھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو تیر ہوتا تھا اور فرماتے تھے کہ صفیں سیدھی رکھو، اگر تم نے صفیں سیدھی نہ رکھیں تو خدا تمہارے دل بھی ٹیڑھے کر دے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، اور جب تک کہ وہ امام اجازت نہ دے اس وقت تک اقامت کی آواز نہیں نکالی جائے گی، اور اذان دینے کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اس کی جہاں تک آواز جاتی ہے ہر چیز اس کے لیے گواہی دے گی قیامت والے دن، اور اقامت کی صلاۃ کے لیے بھی ہے کہ اس کو بھی پورا ثواب ملتا ہے جو پیچھے سے امامت کرتا ہے، امامت کے پیچھے اقامت کے لیے کہتا ہے، اور اس کے بعد وہ تلاوت کی جاتی ہے تو اس کو اچھی طرح سنا جاتا ہے۔ تو جو آواز کے ساتھ نماز جو پڑھی جاتی ہے جس کو نماز جہری کہتے ہیں، وہ فجر کی نماز ہے اور مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، اور عصر اور ظہر کی نماز میں امامت میں قاری اور امام وہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے امام تو اس میں اس کو پیچھے سے آواز یوں دی جاتی ہے کہ جیسے کہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اس کو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے ایسے ہی امام کھڑا کیا ہو جس کو بالکل کوئی پتہ نہ ہو تو وہ تو بڑی غلطی کرے گا، اور اگر اس کو روکا جائے گا تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے آج کل کے دور میں یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ایسے لوگوں کو امام بنا دیا جاتا ہے جن کو صرف پڑھنا آتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ مثلا یہ ایک واقعہ ہے کہ جس میں شام کی نماز کے دوران بندے کو جب تلاوت کرتے ہوئے سنا تو وہ یہ پڑھ رہا تھا آیات کے معنی بدل جائیں تو نماز وہیں ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر کہیں سے مس ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، آگے جا کے پڑھ کر نماز کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ یہ پڑھ رہا تھا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اب یہ لفظ ہے یدعو الیتیم، یدعو الیتیم کا معنی ہوتا ہے یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہ مذمت کی ہے قرآن نے، تو وہ یدعو الیتیم بول رہا تھا تو اس کا مطلب ہے اس کو بلاتا ہے کہ آؤ آؤ، اب معنی بدل جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو میں نے اس کو فوراً تصحیح کی کہ یدعو الیتیم پڑھو، آگے سے اس کو سمجھ نہیں آئی، اسی طرح میں نے پھر اس کو کہا یدعو الیتیم پڑھو، تو جب اس نے پڑھ لی تو تب نماز کلیئر ہوئی، ورنہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑتی تھی۔ تو اس حساب سے نماز
جو پڑھانے والا ہو اس کو علم آنا چاہیے، اور وہ گویا کہ نیابت اور نظام کی بندگی کے لیے یہ ایک نظام ہے، اور وہ جو لائق ترین ہو، جو اہل ترین ہو، جو علم والا ہو، اس کو آگے کھڑا کرو اور یہ نماز پڑھائے۔ اور جب وہ نماز یوں پڑھاتا ہے تو یہ نماز جو ہے وہ منظم ہوتی ہے، اور اس میں درجے بہت زیادہ رکھے گئے ہیں کہ 28 درجوں کا ثواب ملتا ہے، جامع مسجد میں 500 کا ثواب ملتا ہے، مسجد بیت المقدس میں 25,000 کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں 50,000 کا ثواب ملتا ہے، حرم کعبہ میں 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ یہ درجے بتا دیے گئے ہیں اور اس کی جستجو کی شوق رکھی گئی ہے، تو اس لیے وہاں جو بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں اس کو اتنا ثواب ملتے ہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد ذو قبلتین تھی اس کے اندر فرمایا کہ جو 2 نفل بھی پڑھ لیتا ہے تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اور جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اس لیے وہ 8 دن کے لیے وہاں لے جاتے ہیں تو 40 نمازیں پوری ہو جاتی ہیں، کہ جس نے نماز کو قائم کرتے ہوئے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ شرکت کر لی 40 نمازوں کے ساتھ، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمارے دوست جو بھی جاتے ہیں وہاں پہ مسجد نبوی کی زیارت میں، وہاں یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں تاکہ یہ شوق ہو کہ اللہ پاک ان کو مغفرت کے درجوں کی طرف لے جائے۔ تو ہماری اس نیکی کی باتوں کو جو کہ مختصر رکھتے ہیں تاکہ لوگ تمام سن سکیں، اور آگے ابلاغ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔